السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج جو ہم کریں گے وہ حضرت زینب علیہ السلام جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے سوالات کے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ عقیلہ بن ہاشم کے کیا معنی ہیں۔ یہ میں نے جب شروع میں سبق کی وضاحت کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ عقیلہ بن ہاشم کے کیا معنی ہیں، بنی ہاشم کی عقل مند خاتون۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ ان کا لقب تھا۔ اس پیج پہ یہاں کہ اسی علمی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عقیلہ بن ہاشم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ عقیلہ بن ہاشم کے معنی ہیں ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ اس کے بعد پھر سوال ہے یزید کے سامنے حضرت زینب نے کیا بات کہی۔ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو اسی پیج پہ ملے گا کہ پہلی لائن ہے پہلے پیراگراف کی کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، یہاں سے لے کر آپ قیامت تک نہ مٹ سکے گا، یہاں تک کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر جیم ہے سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے خاندان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں یہ جو ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں اپنے الفاظ میں بھی ایڈ کرنا پڑے گا، اور تھوڑا سا آپ نے جو ہے خود یہاں بک سے لکھیں گے، تھوڑا سا بعض میں ایڈ کریں گے کہ جو ہے جب وہ شہید ہو گئے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی، تو اس کے بعد جو ہے بچ جانے والی پسماندہ خواتین اور بچوں میں شدید غم و اندوہ، خوف و ہراس، مایوسی کی کیفیت طاری تھی، ٹھیک ہے۔ شدید بے بسی کا عالم تھا، چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، اور جو ہے بس چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، اور حالات جو تھے وہ بہت نازک اور پرخطر تھے۔ بس اتنا آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر کوشچن نمبر جو ہے سوال نمبر دال کہ سانحہ کربلا کے بعد حضرت زینب نے کیا کردار ادا کیا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جواب آپ نے اس پیج پہ لکھنا ہے کہ سانحہ کربلا میں جب جو ہے حضرت، یہ پہلا دوسرا تیسرا پیراگراف ہے، سانحہ کربلا میں جب حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی جو تھے شہید ہو گئے، تو اس وقت جو پسماندہ خواتین اور بچوں کے لیے غم و اندوہ، خوف و ہراس وغیرہ جو بھی کیفیات تھیں، ان میں حضرت زینب بھی ان کا سہارا بنی۔ آپ نے اس وقت کمال صبر و استقامت سے کام لیا، اور جو ہے اس لٹے پٹے قافلے کی سالار کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ بس یہاں تک آپ کریں گے، جس کا سوال نمبر دال کا۔ اس کے بعد پھر ہے حضرت زینب کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اب یہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے لاسٹ میں آپ آ جائیں، اس میں دیکھیں لکھا ہے حضرت زینب، آپ نے لکھیں گے حضرت زینب کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کس حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ برداشت کی جا سکتی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب نے پیش کیا، جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہاں تک۔ اس کے بعد پھر ہے مفہوم واضح کیجیے۔ مفہوم واضح کیجیے یعنی کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے معنی بتائیں۔ روشن مینار یعنی روشنی کا مینار، کیسا؟ روشنی کا مینار یعنی ایسی جگہ جس کو دیکھ کر جو ہے آپ کو روشنی ملے۔ سنہری حروف میں لکھا جانا یعنی سنہری حروف میں لکھا جانا انتہائی اس میں جو ہے بہترین کارنامہ، ٹھیک ہے۔ پھر متاثر ہونا، متاثر ہونے کا سبھی کو معلوم ہے کیا مطلب ہوتا ہے۔ رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ دنیا بہت لمبے عرصے تک۔ غریب الوطنی، غریب الوطنی کا مطلب ہے وطن سے دور، لاچاری، گراں قدر، بیش قیمت، یہ اس کے معنی۔ اس کے بعد ہے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ کیا استعمال کریں؟ سب سے پہلے لفظ استحکام۔ استحکام کا مطلب ہوتا ہے مستحکم، مضبوطی، سرفراز ہونا، کسی ایک عہدے پر، کسی ایک مقام پر جا پہنچنا، اونچے مقام پر پہنچنا، ٹھیک ہے۔ قائدانہ صلاحیت، یہ سب کو پتہ ہے کہ بہترین راستہ دکھانے کی، ایک قافلے کو لے کر یا ایک لوگوں کے گروپ کو لے کر چلنے کی، بہترین انداز میں ان کی رہنمائی کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ قائدانہ صلاحیت کہلاتی ہے۔ اگر اس کا جملہ بنائیں تو کیا بنے گا کہ قائد اعظم جو تھے ان کی ذات میں بہترین قائدانہ صلاحیت تھی، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم میں بہترین قائدانہ صلاحیت تھی۔ اس طرح سراسیمگی خوف کو کہتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ
بم پھٹنے کے بعد اس جگہ پر سراسیمگی کی کیفیت پھیل گئی. ٹھیک ہے. صبر و استقامت، اپنے عزیزوں کی موت پر جو ہے صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. اپنے پیاروں کی موت پر صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. سنگ دل کہتے ہیں ایسا شخص جس کو رحم نہ آتا ہو. تو پھر کون ایسا شخص تھا؟ فرعون. جیسے اس طرح کے کچھ نام ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرعون ایک سنگ دل شخص تھا. پردہ پوشی، ہمیں دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. پھر ہے صحیح جواب کا نشان لگائیں. حضرت زینب کی پیدائش کا سال کیا تھا؟ 5 ہجری. اپنی والدہ کی وفات کے بعد حضرت زینب معاون بن گئی کس کی؟ حضرت علی کی. کیونکہ حضرت علی کون تھے؟ ان کے والد تھے، اور جو باقی ان کے بہن بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ہے حضرت زینب اپنے فرزندوں کے ہمراہ چلی گئیں کہاں؟ کربلا. حضرت زینب نے نہایت جرأت سے تقریر فرمائی کوفے میں. اس کے بعد یہ الفاظ پڑھیں. یہ کون سے الفاظ ہیں؟ کہ یہ کچھ ہیں: اٹوٹ، انجان، باقاعدہ، بے قاعدہ، لا علاج. اب دیکھیں ہر لفظ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے. جیسے ٹوٹ سے پہلے کیا ہے؟ آ. یہ کیا ہو گیا؟ کچھ ایسے الفاظ جو کسی دوسرے لفظ سے پہلے آتے ہیں اور ایک نیا لفظ بناتے ہیں ان کے ملنے سے، تو اس کو کہتے ہیں سابقے. اور کچھ ایسے علامتیں ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں؟ بعد میں آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں لاحقے. لیکن سابقہ کا مطلب ہی پہلا ہے، تو اس لیے پہلے جو آئے گا اس کو سابقہ کہیں گے اور جو بعد میں آئے گا اس کو لاحقہ کہیں گے. اس کی ڈیفینیشن بھی یہ لکھی ہوئی ہے تعریف کہ ان لفظوں میں ہر لفظ کے شروع میں ایک علامت لگی ہوئی ہے. الف کے اوپر زبر آ، ان، با، بے، لا. ان علامتوں کو سابقہ کہتے ہیں. کسی لفظ کے شروع میں ایسی علامتوں کے لگانے سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. آگے جا کے آپ مزید پڑھیں گے کہ بعد میں ایسی کوئی علامت لگے تو نیا لفظ تو بنتا ہے، وہ علامت کیا کہلائے گی؟ لاحقہ. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیا انہوں نے کہا ہے 3 لفظ مزید بنائے ایسے ہی ان الفاظوں کو لگا کے. اب ہم نے جو تھا اس سے بنایا ابر، انمٹ، نہیں ادب، ابر اور ادیب. ٹھیک ہے. پھر اگر دوسرا لفظ ہے ان سے ہم نے کیا بنایا؟ انبن، انچاہا، انمول. پھر اسی طرح سے باقاعدہ، یعنی با سے ہم نے کیا بنائے؟ با ادب، با اختیار، با صلاحیت. پھر بے سے ہم نے کیا بنایا؟ بے چین، بے اختیار اور بے شرم بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا ہے، تو اسی طرح آپ بے کے شروع ہونے والے لفظوں سے کوئی نیا لفظ بنا لیجئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لا سے کیا بنایا ہم نے؟ لاوارث، لامتناہی، لاشعور. تو اب یہ ایکسرسائز ختم ہوئی. اب ایک آگے ہے، وہ میرا خیال ہے بچے کالم میچنگ خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب نئے سبق کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.